دلہن ڈرامہ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پر آ چکا ہے۔ ایک طرف تو امل شامیر کی اس آفر کو ٹھکرانے کی بجائے قبول کر چکی ہے کہ وہ اس کو جاب دلوا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امل کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ آگے شامیر اس کے ساتھ اور بھی زیادہ غلط کر سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ امل کا کھوج لگاتے لگاتے اینی اس کے گھر پر سچ جاننے کے لیے چلی گئی تھی، اور وہاں عمل کے ساتھ کیے ہوئے سوالات اور پھر ان کے جوابات، ان تمام نے اس کو گھما کر رکھ دیا ہے، اور اب تو مکال کا کریکٹر بھی اس کے سامنے بہت زیادہ مشکوک ہو جائے گا۔ اس کے بعد تو آپ جان سکتے ہیں کہ اینی کو اگر اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ آگے جا کر خود ہی عمل کے ساتھ ان دونوں کو سخت سے سخت سزا دلوا سکتی ہے۔ لیکن ابھی تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید پیسے کی خاطر عمل نے اس کے میاں کے اوپر الزام لگایا تھا، کیونکہ اس کے گھر کے حالات کو دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسی لڑکی کسی پر بھی الزام لگا سکتی ہے، کیونکہ غریب بیچاری لڑکیوں کے بارے میں تو اکثر برے خیالات اسی قسم کے قائم کیے جاتے ہیں۔ لیکن مکال کی ساری حقیقت اس کے سامنے اس کے بعد آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ایک طرف تو وہ اس کے والد سے اپنے شیئر مانگ رہا ہے، اور دوسری طرف اس کے والد کے مسلسل انکار کے بعد ان لوگوں کے آپس کے تعلقات بھی مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور مکال کی والدہ کو تو پہلے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کے بھائی اس کے والد کے شیئرز کبھی بھی نہیں دیں گے، کیونکہ موسٹ آف دا کمپنی اسی بات پر بیس کرتی ہے کہ یہ شیئرز ان کے پاس ہی رہیں، اور اگر اوپن مارکیٹ میں اس نے یہ شیئرز بیچ دیے تو ان کی ساری کمپنی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو اس کی والدہ مکال سے بھی یہ کہہ رہی تھی کہ اگر تمہیں اپنے شیئرز لینے ہیں تو تمہیں اینی کو خوش رکھنا پڑے گا، کیونکہ اینی کی خوشی میں ہی اس کے والد شاید یہ کام کر سکیں۔ لیکن وہ اپنی بہن کے سامنے تو یہ کہہ چکی ہیں کہ واقعی وہ اس کے شیئرز اس کو واپس لوٹا دیں گے، لیکن دوسری طرف وہ اپنے بیٹے شامیر سے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ مکال کو باتوں ہی باتوں میں سمجھائے کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ اس طرح کمپنی تو بالکل ڈوب کر رہ جائے گی۔ یہ باتیں تو ایک طرف، اپنے والد کی بات ماننے کی بجائے وہ الٹا مکال کو بہت زیادہ بھڑکا چکا ہے کہ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں میرے والد کوئی بھی شیئر دیں، اور یہ باتیں سننے کے بعد تو ان دونوں کے بیچ میں بہت ٹینشن ہونے والی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شامیر اب عمل کی مدد کر کے پھر اس کے دل میں اپنی جگہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا، لیکن اپنے دوستوں کو جا کر مذاق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی مجبور لڑکیاں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا عمل کو اس کی سازش کے بارے میں پتہ چل جائے گا یا پھر وہ شامیر کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آج کی پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ پرومو ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔